بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ آپ کی خدمت میں اس خبر کے ساتھ حاضر ہوں کہ بھائی لوگ جو ہیں وہ عمران احمد خان نیازی کے لاروں سے تنگ آ کر اب انہوں نے اپنے پلان پر عمل کرنے کی ٹھان لی ہے، اور پنجاب میں اس پلان کے تحت سب سے پہلے تبدیلی لائی جا رہی ہے، اور وہ تبدیلی جو لائی جا رہی ہے اس میں وڈا چودھری جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہے۔ پلان کے مطابق میں بات کر رہا ہوں۔ اب وہ پلان جو ہے اس کے اندر کیا کیا اور چیزیں موجود ہیں اس کی تفصیلات میں بتاتا ہوں۔ عمران احمد خان نیازی یعنی وزیر اعظم پاکستان جو ہے نا، ان کے بارے میں اب یہ بات زبان زد عام ہو گئی ہے کہ عمران دے لارے تے منگیرے کوارے۔ وہ انہوں نے کئی بار وعدہ کیا بھائی لوگوں کے ساتھ کہ جناب میں پنجاب میں چینج لے آؤں گا، اور پنجاب جو ہے اس میں آپ جسے کہیں گے بنا دوں گا، کے پی کے میں چینج لے آؤں گا، کیونکہ وہاں کا وزیر اعلیٰ بھی ہے نا وہی ہورالے ٹکے مگر رہتا ہے، اور پنجاب کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ تو ٹیکہ لاوے نہ لاوے ہر والے منتصا ہی ہے۔ تو وہ اس لیے کیونکہ کارکردگی کوئی نہیں، اور پنجاب جو ہے ظاہر ہے بہت اہم صوبہ ہے، 12 کروڑ انسان یہاں پر بستے ہیں، اور سب سے زیادہ اسٹیبلشڈ اگر کوئی صوبہ ہے تو وہ پنجاب ہے، اور اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں کہ اس کو نیٹ ورکنگ کے حوالے سے، پنجاب کو اسٹیبلش کرنے کے حوالے سے سب سے زیادہ کام جو کیا ہے وہ شہباز شریف صاحب نے کیا۔ یہ سچی بات ہے جو ماننی بھی چاہیے۔ تو اب جو پلان میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ پلان یہ ہے کہ جناب چودھری نثار علی خان جو ہیں ان کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا جائے گا مسلم لیگ نون کے تعاون کے ساتھ، اور ان کے ساتھ جو لوگ تعاون کریں گے وہ جہانگیر ترین جو ہے اس میں اہم ترین رول پلے کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب نے جو اب تک اپنے پتے شو کیے ہیں ان میں 22 ارکان صوبائی اسمبلی ہیں جو ان کے ساتھ ہیں، اور انہوں نے ننگے چٹے ہو کے سامنے آ گئے کہ اسی تے بھائی ترین دے نال ہے۔ تو وہ جو 22 ارکان اسمبلی ہیں اگر وہ ملا لی جائیں، مسلم لیگ نون کے 165 ہیں اور کاف لیگ کے 10 ہیں، اگر یہ ملا لیے جائیں تو اس کے بعد 197 کی تعداد بن جاتی ہے 197 کی، جس کے نتیجے میں یہاں پر آسانی کے ساتھ تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ اس میں پیپلز پارٹی جو ہے نا اس کو انہوں نے فی الحال پلان کا حصہ نہیں بنایا۔ چودھری برادران کو بھی اس وہ بلائی جی کر رہے ہیں قسم کا کہ جناب چوہے صاحب چلو تسی اسپیکر ہی رہ جاؤ۔ تو جو پلان ہے جو بتایا جا رہا ہے، جو گفتگو ہو رہی ہے اور پاور کوریڈورز میں ہو رہی ہے، ارکان اسمبلی کے درمیان ہو رہی ہے، خاص طور پہ جب سے ترین صاحب جو ہیں وہ کھل کے سامنے آئے ہیں اس کے بعد سے مسلسل وہ یہی ہے کہ جناب اب یہ ایک تبدیلی جو ہے وہ پھٹتے پئی ہے، اور اس کے لیے اب انہوں نے کام شروع کر دیا ہے۔ اور اس میں پہلے پیپلز پارٹی کا تذکرہ تھا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنا رول پلے کرے گی، یعنی اس کو کوئی چلو ایک ادھی وزارت دے دیں گے، 7 انہوں نے MP ہے تو کتے انہوں کو لالو دواں گے، لیکن اب جو حالات نئے بنے ہیں اس میں وڈا چودھری جن کو میں کہہ رہا ہوں یعنی چودھری نثار علی خان، وہ پیپلز پارٹی کو کوئی اچھا ریٹ نہیں کرتے، اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کی بنتی بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ آصف زرداری کے خلاف جتنے مقدمات فی الحال جن کا وہ سامنا کر رہے ہیں وہ سارے چودھری نثار علی خان نے اپنے دور میں بطور وزیر داخلہ ان کے خلاف بنوائے تھے۔ تو ان دونوں کے درمیان سیاسی بالکل ہم آہنگی نام کی کوئی شے ایگزسٹ نہیں کرتی، اس لیے فی الحال پیپلز پارٹی کو اس پلان میں شامل نہیں کیا گیا۔ لیکن جو ڈائریکٹر ہیں اس سارے پلان کے، وہ جو چاہیں گے وہ اس میں گوٹی فٹ ہوتی چلی جائے گی، لیکن فی الحال جو ہے وہ انہوں نے اس میں اس کو شامل نہیں کیا ہوا۔ اب یہ جو پلان ہے یہ سارے کا سارا ایگزیکیوشن کی طرف جو بتایا جا رہا ہے وہ جا رہا ہے، لیکن چونکہ سیاست ہے اس میں 2 4 5 دن کا، ہفتے 10 دن کا اتر تھلے ہو سکتا ہے، تو وہ اس میں ڈیلے ممکن ہے کہ ہو جائے، لیکن جو باتیں ہو رہی ہیں میں وہ آپ تک اطلاعات پہنچا رہا ہوں۔ جو جہانگیر ترین صاحب ہیں ان کو اب تقریباً مایوسی کا سامنا ہے کہ میں آپ کو کل بتا چکا ہوں کہ عمران خان نے ان سے ملاقات سے انکار کر دیا۔ آج بھی میں نے تھوڑا سا چیک کیا تحریک انصاف کی جانب سے بھی اور ترین صاحب کی جانب سے بھی، تو دونوں طرف سے یہی بات سامنے آئی کہ فی الحال خان صاحب کے ساتھ ملاقات کا کوئی ایسا امکان نہیں ہے۔ کوششیں جاری ہیں، اگر عمران خان صاحب نے ملاقات کر لی تو ہو سکتا ہے کہ حالات کوئی نیا رخ اختیار کر لیں، لیکن راضی ترین تھوڑی کرنا ہے، راضی تو ان کو کرنا ہے جو عمران خان کو لے کے آئے ہوئے ہیں۔ تو خان صاحب جو ہیں وہ کسی کو راضی کرنے دے موڑ چ نہیں۔ عمران خان ایک ایسی شخصیت ہے جن سے نہ گھر والے خوش ہیں نہ باہر والے خوش ہیں، نہ عوام خوش ہیں ان سے، نہ خواص خوش ہیں، نہ وہ جو ان کو گودی میں چکے لائے تھے وہ خوش ہیں، نہ جو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں وہ خوش ہیں۔ یعنی فواد چودھری صاحب جب ڈسکے کے الیکشن کا رزلٹ آیا تو اس میں بھی انہوں نے کہا کہ PTI ہاری ہے، مسلم لیگ نون نہیں جیتی، تو اس کا مطلب کلیئر تھا کہ وہ بھی خوش نہیں
نہیں ہے خان صاحب کی پالیسیز کی وجہ سے. تو یہ ساری صورتحال جو ہے وہ خان صاحب کے گرد موجود ہے, اور خان صاحب سے صرف وہی لوگ خوش ہیں جو خان صاحب کی کچن کیبنٹ میں ہیں, اور وہ اس لیے خوش ہیں کہ وہ خان صاحب کیا ہوئے, ان کے وہ تو کسی کی کیبنٹ میں بھی ہوں گے تو اس سے خوش رہیں گے انٹل انلیس کہ وہ ان کو اپنی کچن کیبنٹ میں رکھے. میری مراد ان لوگوں سے ہے جو الیکٹڈ نہیں ہیں بلکہ سلیکٹڈ ہیں, اور وہ باہروں آئے نہیں, مطلب باہر سے, کوئی امریکہ تو آیا, کوئی برطانیہ تو آیا, تو ان کو پتہ ہے اس بات کا کہ ساڑی جو تکر کیا اس کو کہتے ہیں پنجابی میں, ساڑا جو تکر کام چل رہا ہے, اسی خام مفت دے وچ وزیر بنے ہیں یا مشیر بنے ہیں اور جھنڈے لی گڈی لے کے پھر رہے ہیں, تو بس ٹھیک ہے چلتا رہے, جس دن کام خراب ہوئے گا اسی ٹکٹ پھڑاں گے تو واپس چلے جائیں گے. تو وہ ان لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں, صرف سوائے ان کے کوئی الیکٹڈ بندہ جو ہے وہ خان صاحب کی کارکردگی سے خوش نہیں ہے. حتیٰ کہ شیخ رشید صاحب بھی کہتے ہیں کہ خان صاحب کی اپوزیشن جو ہے نا وہ مہنگائی ہے اور بے روزگاری ہے اور امن و امان ہے اور گڈ گورننس ہے. یہ شیخ رشید صاحب وزیر داخلہ ہیں اور یہ بار بار کہتے ہیں کہ میں جندہ مردہ خان دے نال ہے. ویسے ہی شیخ رشید صاحب یہ باتیں پرویز مشرف صاحب کے بارے میں بھی کیا کرتے تھے, نواز شریف کے بارے میں بھی کیا کرتے تھے. یہ ان کی ایک ان میں ایک یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ جس کے ساتھ ہوتے ہیں اس کے اتنے صدقے واری جا رہے ہوتے پبلکلی بھی اور کمرے کے اندر جا کے بھی کہ اگلا سمجھتا ہے کہ بس یہی ہے میرا سکہ اور کوئی نہیں. یہ ان کے پاس ایک گر موجود ہے. لیکن ساتھ ساتھ شیخ رشید صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ مہنگائی اصل میں سب سے بڑا اور بے روزگاری جو ہے اور گڈ گورننس جو ہے, دیکھیں جی اس طرح کر کے وہ ساری گلاں کہہ جاندہ پائی بھی چنال لال, لیکن مطلب کہنے کا یہ ہے کہ وہ بھی ان سے خوش نہیں ہے. کوئی الیکٹڈ آدمی چاہے وہ وزیر ہے چاہے وہ نیرا ایم این اے ہے یا ایم پی ہے, وہ خان صاحب سے خوش نہیں ہے. ان کی اپنی ٹیم کی بات کر رہا ہوں, تو لہٰذا خان صاحب سے کوئی بھی خوش دکھائی نہیں دیتا. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ چونکہ سب طرف سے خان صاحب نے ہر ایک کو مایوسی کے سوا کچھ نہیں دیا, تو اب وہ جو ان کے مخالفین ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اندر ہوں یا باہر ہوں, سیاسی لوگ ہوں یا غیر سیاسی لوگ ہوں, وہ سب مل جل کے ان کے مفادات اب اکٹھے ہونے شروع ہو گئے ہیں, اور اب وہ خان صاحب نے ایک گجی ساٹھ مارن دے موڈ چ آ گئے. اب وہ کب تک یہ اس پہ کام کریں گے اور کیا ہوگا وہ ظاہر ہے فیصلہ انہوں نے ہی کرنا ہے. لیکن حالات کرائن اس طرح کی کچھ چیزیں دکھائی دے رہی ہیں جس سے لگتا ہے کہ جو عید ہے نا چھوٹی عید, یہ کچھ لوگ بہت خوشی سے منائیں گے اور کچھ لوگ جس وقت حکومت میں ہیں ان کے لیے یہ چھوٹی جو ہے نا وہ کوئی اتنی خوشی کا باعث نہیں بنے گی اور وہ اتنے خوش نہیں رہ سکیں گے, یہی کہا جا رہا ہے. بہرحال شہباز شریف صاحب سے جو ہیں ان کے بارے میں اب بہت زیادہ باتیں ہوئیں, اور شہباز شریف سے چودھری نثار کا رابطہ ہر دور میں رہا. حتیٰ کہ جب ان کے بڑے بھائی نواز شریف صاحب جو ہیں وہ چودھری نثار کا نام بھی سننا نہیں گوارا کرتے تھے, اس وقت بھی شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے چودھری نثار صاحب کے ساتھ رابطہ رکھا. اور یہ بڑی یہ بات اب ایک قسم کی کنفرم ہی ہے کہ چودھری نثار صاحب ہی ہیں جو شہباز شریف کو جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دوبارہ الائن کروایا اور دونوں طرف سے جو برف ہے اس کو تھوڑا سا پگھلایا اور حالات کو نارمل کیا. اور چودھری نثار صاحب کہا جاتا ہے کہ کوڑ لکھ جیل میں بھی جا کے ان سے ملاقات کرتے رہے ہیں. اب جو پلان میرے تک پہنچ رہا ہے اس میں ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ چودھری نثار صاحب نے یہ شہباز شریف صاحب کو ایشورنس دی ہے کہ آپ کی ضمانت جلد از جلد ہو جائے گی. کل بائی دا وے شہباز شریف کی وہ تاریخ ہے جو ضمانت کے لیے انہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے, تو کل اب دیکھتے ہیں کہ اگر شہباز شریف صاحب تو کل اگر آ گئے, ان کی ضمانت ہو گئی, تو اس کے بعد جو ہے یہ جتنا پلان میں نے آپ کو بتایا اس پر فوری طور پہ عمل درآمد ہوتا دکھائی دینا شروع ہو جائے گا. لیکن اگر وہ باہر نہ آئے اور تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا 2 4 5 دن کا, کیونکہ ظاہر ہے یہ فیصلے عدالت نے کرنے ہیں, یہ فیصلے جج صاحب نے کرنے ہیں, یہ فیصلے میں نے تو نہیں کرنے, لیکن اگر کل ایسا ہو گیا اور اس میں کوئی ڈیلے نہ ہوا تو فوری طور پہ اس پہ کام شروع ہو جائے گا. لیکن اگر تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا تو بھی پلان بتانے والے بتا رہے ہیں کہ یہی ہے اور اسی کو لے کے آگے چلا جائے گا. اور اس میں اگر آپ نوٹ کریں تو تھوڑی سی جو اڑ پھس ہے وہ کاف لیگ کے حوالے سے ہے. چودھری نثار علی خان کو اور جہانگیر ترین کے جو لوگ ہیں ان کو تو مسلم لیگ نون کے جو نون ہیں یعنی نواز شریف ہیں وہ قبول کر سکتے ہیں, کر لیں گے. ظاہر ہے وہ کہتے ہیں کہ جناب صبح کا بھولا اگر شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے, بھولا کہتے ہیں, تو وہ اس کو چودھری نثار علی خان کو دوبارہ قبول کر سکتے ہیں. لیکن کاف لیگ کے لیے ان کے دل میں کوئی اتنی محبت شبت نہیں ہے اور نہ وہ ان کو قبول کرنے کے چکر میں ہیں. اگر آپ تھوڑا سا نوٹ کریں تو جو میں نے فگرز آپ کو بتائے ہیں
اس کے مطابق بھی اگر چلا جائے تو نمبر ان کے پاس پھر بھی پورے، یعنی 22 وہ اور 165 جو ہیں نون لیگ کے، تو نمبر پھر بھی 186 چاہیے ہوتے ہیں اور ان کے پاس 186 بن جاتے ہیں۔ تو چودھری برادران جو ہیں ان کے لیے تھوڑا سا پرابلم اس وقت موجود ہے، مگر جو کہا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جناب وہ جو بھائی لوگ ہیں، یعنی جو وہ راضی کرنا لینے، وہ سارے طرح راضی کر لیں گے، ان کے پاس یہ گر ہے اور وہ کروا لیں گے۔ لیکن مجھے اس پر ڈاؤٹ ہے، اس لیے کہ جس طرح کا سٹینڈ جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ نے اور نواز شریف صاحب نے لیے رکھا ہے چودھری برادران کے خلاف، اور چودھری برادران بھی جس طرح کی گفتگو باپ بیٹی کے خلاف کرتے ہیں، وہ گفتگو جو ہے وہ دلوں میں رکھنے بھی ڈالتی ہے، بغض بھی رکھتی ہے، اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ یعنی ملنا ملانا جو ہے اور پھر سیاسی طور پہ مل کے چلنا بڑا اوکھا یا کم ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے اسی صورتحال میں۔ کوئی غمی خوشی میں ملاقات ہو جائے تو وہ ایک الگ بات ہوتی ہے، لیکن سیاسی طور پر ساتھ لے کے چلنا مشکل ہو سکتی ہے، تو وہ ایک معاملہ ضرور ہے۔ لیکن چونکہ ترین صاحب کے پاس، جو میں نے آپ کو کئی دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ ترین صاحب کے پاس کوئی 35 سے 40 کے قریب ایم پی ایز ہیں، اور ابھی تو انہوں نے 22 صرف شو کیے ہیں، تو اگر وہ بھی مزید آگے اور تھوڑے سے اور توڑتے گئے انہوں، اور تو پھر اس کے بعد آپ سوچ سکتے ہیں کہ چودھری برادران کی بھی کوئی اتنی خاص ضرورت نہیں رہے گی، اور یہ معاملہ جو ہے وداؤٹ ان کے بھی آگے، یعنی اے جڑا کام ہے انہوں نے بغیر بھی توڑ نہیں سکتا ہے۔ اس لیے چودھری برادران کے پاس فی الحال جو ہے وہ کوئی ایسی خاص جو ہے نا کیا اس کو کہتے ہیں گنجائش موجود نہیں ہے، اور اسی لیے آپ اگر نوٹ کریں تو چودھری برادران نے آج ایک کیا اس کو کہتے ہیں حقائق نامہ اپنی طرف سے جاری کیا، اور انہوں نے بتایا کہ ساڑھے ووٹوں کی وجہ تو 2,500 ووٹ تحریک انصاف کا ودیا ہے، یعنی وہ اپنی اہمیت جو ہے نا اب وہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یعنی تحریک انصاف کے امیدوار نے NA 75 میں 93,000 سے زیادہ ووٹ لیا، اور اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ 2,500 ساڑھے باور زبان دی وجہ ہے، تو یعنی وہ اپنے آپ کو خام خواہ ایک اہمیت دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سانو بھول نہ جانا، ہم یہاں پر ہیں اور ہم ایگزسٹ کرتے ہیں۔ لیکن اب جو پلان ہے اس میں چودھری برادران جو ہیں وہ بھی ہیں، اور ظاہر ہے کہ نون لیگ تو ہے، اور جو وڈے چودھری صاحب ہیں یعنی نثار علی خان وہ وزیر اعلیٰ ہوں گے، یہی کہا جا رہا ہے، لیکن پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ اس ساری گیم سے فی الحال پلان کے مطابق تو آؤٹ ہے، مگر چونکہ یہ سیاست ہے، یہ اس میں کچھ بھی کبھی بھی کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، کوئی نئی سے نئی پلان بھی سامنے آ سکتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جو بتایا جا رہا ہے بالکل ایز اٹ از ویسے ہی ہو جائے۔ مگر ایک غلط ہے کہ عمران خان جو ہے نا ان سے سارے ہی تانگ آ چکے ہیں، اور اب کیا کہتے ہیں کہ دن رہ گئے نے تھوڑے والی گل لگی ہے، لیکن بہرحال پھر سیاست ہے، اور ہو سکتا ہے کہ خان صاحب کے کوئی موکل ایسا کو پھوگ مار دیں کہ ٹائم تھوڑا ود جائے، لیکن لانے والے اور بتانے والے یہ بتا رہے ہیں کہ خان صاحب سے ہر کوئی تانگ پھانگ ہے، اور ان کے دن بہرحال کم رہ گئے ہیں اقتدار کے اندر۔ یہی میرے پاس معلومات تھی تو سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ۔